السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے اور اس کا درس تھا کہ باب قول المحدث، یا اس کے بعد پھر تھا باب ما جاء فی العلم وقولہ تعالی وقل رب زدنی علما، القراءۃ والعرض علی المحدث کا باب تھا۔ اب 7واں باب جو ہے پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب ما یذکر فی المناولہ وکتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ وقال انس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، ورعى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. به قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ دلائل ہیں۔ تو پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے ثابت کیا ہے انہوں نے۔ تو پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ باب اس کا جو ذکر کیا جاتا ہے مناولے کے بارے میں، اور اہل علم کا علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان، یعنی باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، یعنی باب اس کا جو بیان کیا جاتا ہے، جو ذکر کیا جاتا ہے مناولے کے بارے میں، اور اہل علم کا علم کی باتوں کو لکھ کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا بیان۔ وقال انس، حضرت انس رضی اللہ، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف لکھوا کر شہروں میں بھجوائے، اور عبداللہ ابن عمری، یحییٰ ابن سعید اور امام مالک نے اس کو جائز کہا ہے کہ جائز ہے، اور بعض اہل حجاز نے، یعنی امام حمیدی نے، واحتج بعض اہل الحجاز، بعض اہل الحجاز سے مراد امام حمیدی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم، اور بعض اہل حجاز نے مناولہ کے بارے میں دلیل لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، یعنی بعض اہل حجاز نے مناولے کے بارے میں استدلال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس میں ہے کہ آپ نے لشکر کے امیر کو ایک خط لکھا، سریہ کے یعنی لشکر کے فوجی دستے کے امیر کو ایک خط لکھا اور کہا کہ اس کو پڑھنا مت،
یہاں تک کہ فلاں فلاں جگہ مقام پر پہنچ جاؤ۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ گیا تو اس خط کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خبر دی۔ ایک تو دلیل پیش کی ہے، دوسرے حدیث بیان کی کہ کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا ابراہیم ابن سعد نے، انہوں نے صالح سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو، یعنی عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو اپنا خط دے کر بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ یہ خط بحرین کے حاکم کو دے دو، گورنر کو دے دو۔ پھر بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ خسرو پرویز کو دے دیا، تو اس کسریٰ نے جب یہ خط پڑھا تو اس کو پھاڑ دیا۔ کیوں پھاڑا تھا؟ ابھی بات آئے گی۔ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن مسیب نے، ابن سعید ابن مسیب نے رحمۃ اللہ علیہ نے، شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن مسیب نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ پھر تیسری حدیث اس میں یہ نقل کی ہے کہ کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن مقاتل ابو الحسن نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، عبداللہ چونکہ یہ تابعین کے طبقے میں ہیں، صحابہ کے طبقے میں ہوں عبداللہ تو عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، اور تابعین کے طبقے میں ہوں تو عبداللہ ابن مبارک ہوتے ہیں، کہ ہم کو خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس ابن مالک سے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو ہی بتایا گیا کہ وہ عجم کے لوگ، یعنی عجمی لوگ جو ہیں بغیر مہر کے کوئی خط نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ گویا انگوٹھی کی سفیدی میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا یہ کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا؟ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ یہ عبارت تھی جو پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو ترجمۃ الباب کو ایک ہی ساتھ شامل کیا ہے، ایک مناولہ ہے، دوسرے کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ چونکہ مناولہ اصطلاحی کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس اور واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس باب میں توسع سے کام لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور باب کو جوڑا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو ثابت کریں۔ جب وہ چیز ثابت ہو جائے گی تو پہلی چیز بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحمل حدیث کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ جس کو محدثین کے اصطلاح میں ملاولہ کہا جاتا ہے اور مکاتبہ کہا جاتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، مناولہ اور مکاتبہ دونوں کو ایک ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس مناولہ اصطلاحی کے لیے، چونکہ اس وقت یہ اصطلاح تھی نہیں، کوئی ٹھوس اور مضبوط دلیل نہیں، اس لیے واضح دلیل نہیں، اور کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان مکاتبہ پر دلیل ہے، ان کے پاس مضبوط دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں، اس لیے انہوں نے اس ترجمۃ الباب کے ساتھ دوسرے کو بھی ملا دیا، اس میں تھوڑے وسعت پیدا کر دی تاکہ مکاتبہ کو ثابت کر کے مناولہ بھی اصطلاحی بھی ثابت کر دیں۔ وہ کہ مناولہ اصطلاحی کے سلسلے میں لوگوں نے وہ دلیلیں تو پیش کی ہیں، جیسے ابھی بات آئے گی امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، وہ سریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سریہ بھیجا تھا، وہ ہے، لیکن چونکہ یہ بھی مناولہ اصطلاحی پر صریح کوئی دلیل نہیں ہے، واضح دلیل نہیں ہے، اس لیے
اس کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا ہے، اور ایسا بہت کرتے ہیں، وہ ترجمۃ الباب میں توسع اور وسعت پیدا کر دیتے ہیں تاکہ وہ بات جو ہے کیا ہو جائے، ایک بات جب ثابت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی ثابت ہو جائے۔ تو دیکھیے مناولہ کس کو کہتے ہیں، اور ایک مکاتبہ ہے، یہ تحمل حدیث کے طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی ناولہ یناول مناولتاً کے معنی آتے ہیں، دینے کے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ کے ہاتھ سے چاقو گر گیا مثلا، تو آپ نے فرمایا ناولنی السکین، مجھے چاقو دے دو، تو مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھتے رہے، تو ناولہ کے معنی اصل میں دینے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو لغوی معنی ہیں، یہاں پر مناولہ کا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ استاد اپنی کتاب یا بیاض، اپنی کوئی نوٹ بک جس میں اس کی مرویات درج ہیں، اس کو اپنے شاگرد کو دے دے اور اس کو اجازت بھی دے دے کہ اس کتاب میں میری جتنی روایتیں ہیں تم ان کو مجھ سے روایت کر سکتے ہو۔ تو اگر اجازت دے دی ہے اس نے، استاد نے اجازت دی ہے، تو اس کا روایت کرنا جائز ہے۔ تو اس کو مناولہ مقرون بالاجازہ کہتے ہیں کہ مناولہ ہے، دیا ہے استاد نے، اس کے ساتھ ساتھ اجازت بھی شامل ہے، تو اس کو کہیں گے مناولہ مقرون بالاجازہ۔ اور اگر صرف کتاب دے دے لیکن اجازت نہ دے تو اس کو مناولہ مجرد عن الاجازہ کہیں گے۔ ایسی صورت میں روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو گویا مناولہ کی دو قسمیں ہوئیں، مناولہ مقرون بالاجازہ اور مناولہ مجرد عن الاجازہ۔ تو مناولہ مقرون بالاجازہ میں روایت کرنا جائز ہے، اور مناولہ مجرد عن الاجازہ ہو تو روایت کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روایت کرے گا تو کیسے کرے گا؟ روایت کرے گا تو ضروری ہے کہ یہ بات کہے ناولنی فلان، یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال کرے۔ یہ ہے مناولہ۔ اور ایک ہوتا ہے مکاتبہ۔ مکاتبہ کا مطلب یہ ہے کہ شیخ اپنی کچھ مرویات لکھ کر شاگرد کو بھیج دے۔ مثلا شیخ یہاں رامپور میں بیٹھا ہوا ہے استاد، اور شاگرد لکھنؤ میں رہتا ہے مثال کے طور پر، یا بریلی رہتا ہے، تو استاد نے اس کو اپنی مرویات، اپنی حدیثوں کو لکھ کر کے ایک کتابچے میں، ایک نوٹ بک میں، ایک بیاض میں لکھ کر کے اپنے شاگرد کے پاس بھیج دیا معتبر ذریعے سے اس کو مکاتبہ کہتے ہیں۔ تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ جیسے مناولہ کی دو شکلیں ہیں، اسی طرح مکاتبہ کی بھی دو شکلیں ہیں۔ مکاتبہ مقرون بالاجازہ، اور ایک ہے مکاتبہ مجرد عن الاجازہ، یعنی وہ مکاتبہ جس میں اجازت دی ہو استاد نے کہ بھائی یہ میری مرویات کا مجموعہ ہے، میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، معتبر ذریعے سے بھیجا ہو، اور اس کو تم میری طرف سے بیان کر سکتے ہو، تو اس کو مکاتبہ مقرون بالاجازہ کہیں گے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اجازت نہ دے تو مجرد عن الاجازہ ہوگی یہ شکل۔ تو دو شکلیں ہیں۔ تو اگر اجازت دی ہے استاد نے تو اس پہلی اس شکل میں صورت میں جائز ہے کہ وہ اس کو بیان کرے اسی کی سند سے، استاد کی سند سے، اور دوسری صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب یہ کہ اگر اس طرح سے کوئی روایت اس کو ملی ہے مکاتبہ کی شکل میں، تو اب اس کو بیان کرے گا تو کس طرح بیان کرے، اس کو بیان کس طرح سے کرے گا، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو روایت کرے تو ضروری ہے کہے گا کتب الی فلان، یا اس طرح کا کوئی کلمہ یا اس طرح کوئی لفظ ذکر کر دے۔ مناولہ اور مکاتبہ کے بارے میں اگر معلوم آپ کو بہت تفصیل سے پڑھنا ہو تو میری کتاب ہے حدیث اور اس کے اصول اور ضوابط، تفصیلی کتاب بھی ہے، ایک مختصر سی بھی کتاب اس پر ہے، اب اس میں اس کو پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ مکاتبہ ہو یا مکاتبہ یعنی مناولہ مقرون بالاجازہ ہو یا مکاتبہ مقرون بالاجازہ، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک وہ مناولہ، چونکہ وہ روبرو آمنے سامنے کی بات ہے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں مکاتبہ ہے کہ بھئی بڑے اہتمام سے استاد نے اس کے لیے لکھا ہے اور پھر بھیجا ہے، پھر بس یہ ہے شرط کہ معتبر ذریعے سے بھیجا ہو، کوئی مختوم ہونا یا یہ کہ تحریر کا پہچاننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مہریں بھی جاری ہو سکتی ہیں، اور خط بھی الخط یشبہ الخط، خط بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں، معتبر ذریعے سے بھیجا ہو بس۔ تو بعض لوگوں نے مکاتبہ کو زیادہ اہمیت دیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اب یہ کہ دلیل کیا ہے اس کی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتبہ کی دلیل جو ہے پیش کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے تیار کرائے۔ آپ جانتی ہیں کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی اسٹیٹ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، وسیع سے وسیع تر ہو گیا، تو حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی کہ امیر المومنین، یہ جو لوگوں کو اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، یہ جو توسع ہے، یہ امت میں انتشار کا سبب ہو سکتا ہے، اختلاف کا سبب ہو سکتا ہے امت میں۔ دیکھا ہوگا اس کے چونکہ سہولت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو امت میں انتشار کا سبب بن سکتا ہے، تو انہوں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، امیر المومنین سب لوگوں کو قریش کے لہجے پر جمع کر دیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا، جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ نسخہ منگوایا، اور جس ٹیم نے اس نسخے کو تیار کیا تھا زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس ٹیم کو بلایا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ نسخہ تیار کیا جائے جو قریش کے لہجے کے مطابق ہو، چونکہ قرآن قریش کے لہجے پر نازل ہوا ہے۔ اب تک یہ توسع تھی، اب تک لوگوں کو اجازت تھی کہ ہر شخص اپنے اپنے لہجے میں پڑھ سکے، اب یہ اجازت ختم، سب لوگ قریش کے لہجے کے مطابق پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے نسخے تیار کرائے۔ دیکھیے تو یہ کام کیا حضرت امیر المومنین نے، یہ نہیں کہ قرآن کو مرتب کیا ہے، قرآن کو جمع کرایا، انہوں نے جمع کرایا نہیں، جمع کرانے کا کام تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور قرآن تو پورا مکمل لکھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لکھا ہوا تھا، پورا مکمل تھا، اور اس کی ترتیب بھی تھی، قائم تھی، لیکن بس یہ تھا کہ وہ ایک جگہ نہیں تھا، مختلف کہیں ہڈی کے ٹکڑے پر ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر ہے، کسی اور چیز پر ہے، مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو جمع کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، جب جنگ یمامہ کے اندر ایک ہی دن 40 وہ صحابہ شہید ہو گئے تھے جو حافظ قرآن تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا، تو بہت پس و پیش کے بعد جب ان کو شرح صدر ہوا تو انہوں نے اس کام کو کرایا تھا۔ آپ سب اس کی تفصیل معلوم ہے سب کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قریش کے لہجے پر لوگوں کو جمع کیا ہے، تو اس لیے اس کے نسخے تیار کرائے انہوں نے، یعنی 5 نسخہ 6 7 نسخہ جتنے بھی نسخے تیار کرائے بہر صورت، اس کے علاوہ جتنے نسخے تھے سب کو جلوا دیا، کہا کہ سب کو جلا دیا جائے، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا، اور یہ مختلف نسخے جو تیار کرائے تھے مراکز اسلامیہ میں، یعنی مصر، کوفہ، بغداد، بصرہ اور مدینہ میں، یہ سارے نسخے جو ہے ظاہر اپنے پاس ایک رکھا مدینہ میں، اور مکے میں بھی نسخے بھجوا دیے، ملک شام بھی بھجوا دیا، بغداد بھی بھیج دیا،
عراق کے حصے میں مختلف جگہوں پر یہ نسخے مراکز اسلامیہ میں بھیج دیا اور سب کو پابند کیا کہ اب لوگ اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، کوئی اب شخص اپنے لہجے کے مطابق قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کے نسخے تیار کرائے، وہ 5 تیار کرائے ہوں، 6 تیار کرائے ہوں، 7 تیار، بہر صورت نسخے تیار کرائے اور مختلف مراکز اسلامیہ میں معتبر ذریعے سے بھیج دیا اور لوگوں کو پابند بنایا کہ وہ اس کے مطابق کیا کریں، اس کے مطابق عمل کریں، تلاوت کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن کے اندر، یعنی قرآن کا نسخہ تیار کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر معتبر ذریعے سے بھیج دیا تو وہ قابل اعتبار ہے۔ تو حدیث تو اس سے ایک فائدہ نیچے کی چیز ہے، تو جو چیز اعلیٰ میں جائز ہوتی ہے وہ تو اس کے ادنیٰ میں تو بدرجہ اولیٰ جائز ہوگی۔ تو حدیث کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لکھ کر بھیجنے میں، بیان یا کتاب وہ لکھ کر بھیج دے، استاد معتبر ذریعے سے بھیج دے تو کیوں نہیں معتبر ہوگی؟ یہ دلیل ہے مکاتبہ کی، یہ دلیل دی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس طرح جب مکاتبہ کیا ہو گیا، ثابت ہو گیا، تو مناولہ بھی کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ جب روبرو دے دے کوئی کتاب اپنی استاد دے دے تو ظاہر ہے جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجنا صحیح ہے اور معتبر ذریعے سے تو قابل استدلال ہے، وہ معتبر ہے، تو روبرو بذات خود بنفس نفیس استاد خود اپنے ہاتھ سے اپنے شاگرد کو دے دے تو کیوں نہیں ہوگا بھائی صحیح؟ تو کیوں نہیں جائز ہوگی یہ شکل؟ اور پھر دوسری دلیل جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ عبداللہ ابن عمر عمری اور یحییٰ ابن سعید اور امام مالک، یہ سب اپنے وقت کے علم کا پہاڑ ہے اور بہت ہی اہم لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس کو جائز کہتے تھے۔ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، مکاتبہ اور مناولہ یہ سب کو جائز سمجھتے تھے۔ تو جب یہ لوگ جائز سمجھتے تھے تو جائز ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے مناولہ کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس حدیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی غزوہ بدر سے پہلے رجب سن 2 ہجری میں جنوری 624 عیسوی میں ایک سریۃ النخلہ بھیجا، جو سریۃ نخلہ کے تو اس سے غزوہ بدر سے پہلے 8 سریے ہیں، بڑے اہم سریے ہیں وہ۔ اس میں مہاجرین کو آپ نے سارے مہاجرین کو بھیجا، انصار کو نہیں بھیجا، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے۔ تو عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا تھا آپ نے رجب سن 2 ہجری میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا تھا، وہ لفافہ بند تھا وہ، اور فرمایا تھا کہ اس کو تم پڑھنا مت، ابھی مت پڑھنا، 2 دن سفر کر لینے کے بعد جب فلاں جگہ پہنچ جاؤ، مقام نخلہ میں پہنچ جاؤ، تو وہاں جا کر اس لفافے کو چاک کرنا اور اس کو پڑھنا اور لوگوں کو بتانا، اس میں جو ہدایت تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، کسی کو پھر زبردستی نہ کرنا، زور زبردستی نہیں۔ تو لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو تم اس کام کو انجام دینا۔ تو بہر صورت اور 2 دن سفر کر لینے کے بعد مقام نخلہ میں پہنچے وہ، اور انہوں نے وہاں لفافہ چاک کیا، اس کو پڑھ کر سنایا۔ تو اس میں یہ تھا کہ تم مقام نخلہ میں پہنچ کر قریش کی سرگرمیوں کا جائزہ لو اور اس کی اطلاع مجھے دو۔ لیکن اتفاق کی بات کہ جب وہ سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے تھے تو ادھر سے قریش کے ایک قافلے سے ان کی مٹبھوڑ ہو گئی۔ تو اب بھی رجب کی آخری تاریخ تھی، اگر اس دن کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ قافلہ نکل جائے گا، مقام حرم میں پہنچ جائے گا، اور ابھی اگر یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تو محترم مہینہ ہے۔ تو اسی پش و پیش میں تھے، بہر صورت مقابلہ ہوا، اس میں ایک شخص مارا گیا ہے، آخری تاریخ تھی رجب کی آخری تاریخ تھی، مارا گیا، اور پھر ان سے مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ اس پر قریش نے بہت واویلا مچایا، جس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کیا اس پر واویلا مچاتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے خطرناک باتیں کر رہے ہیں وہ۔
ایک شخص کو اگر قتل کر دیا، قتل ہو گیا بھولے سے، تو اس پر یہ اتنا اس قدر واویلا، اور انہوں نے ان کو مکے سے نکالا ہے، حرم سے کے جو متولی ہیں ان کو تو نکال دیا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، تو یہ اس کو نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے خط کو پڑھا اور اس پہ کیا لوگوں کو اس کا پابند بنایا کہ لوگ کیا کریں، اس پر عمل کریں۔ تو بہر صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ واپس آئے تھے تو اس کو مال غنیمت کو واپس کر دیا، اور واپس کرایا آپ نے، اور ان کو اس پہ تھوڑی سرزنش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند لفافہ دیا تھا، پڑھا نہیں انہوں نے، اور جب 2 دن سفر کرنے کے بعد اس کو کھولا ہے اور پڑھا ہے اور سب کو اس کا پابند بنایا، تو یہ گویا کہ ایک طرح کا مناولہ ہی تو ہے، مناولہ کی بہر صورت مناولہ کی شکل ہے۔ اس سے امام حمیدی نے مناولہ کے صحیح ہونے پر کیا کیا ہے، استدلال کیا ہے، اور ان کا استدلال کسی حد تک صحیح ہے، اور بہت حد تک صحیح ہے، بلکہ بہت حد تک صحیح ہے یہ بات، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناولہ اور مکاتبہ دونوں کے سلسلے میں دلیلیں دے دی۔ اب اسی پر بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے پھر بات ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم۔